بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لے کر پالے ہوئے بچے ہوتے ہیں، لے پالک بچے، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ ادعوہم لآبائہم، فرمایا هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے کہ جو لے کر پالا ہوا بچہ ہے اس کو اس کے باپ کا کہہ کر پکارو، جو اس کا اصلی باپ ہے اسی کا، اور فرمایا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا بچے کا باپ کون ہے تو لہذا پھر بھی وہ اس کے اپنے آپ کی طرف اس کو منسوب نہ کر دو، بلکہ فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ انسانیت کے راستے وہ جس طرح تمہارا کوئی چچا زاد ہوتا ہے لہذا اسی طرح تمہارے وہ چچا دادا تمہارے بھائی ہیں، تو لہذا اس میں لے کر جو پالا ہوا بچہ ہے اس کے احکامات بیان کیے گئے کہ دیکھیں بچے کو گود لینا جائز ہے، اور گود میں لینے والا عام بول چال میں یا کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا۔ جس نے کوئی بچہ کسی سے لیا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، تو اب اس کے ڈاکومنٹس کے اندر اس کے کاغذات میں مثلا ہے کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یا مثلا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی جو کاغذات ہے، تو وہاں پہ اپنا نام جو ہے نا، جس نے اب بچہ لیا ہے تو لہذا وہ اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ جو اس کے اصل باپ ہے جس کا وہ بیٹا ہے تو لہذا اسی کا نام لکھوائے گا۔ اگر کسی کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کا مثلا کوشش کے باوجود ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا والد کون ہے، تو پھر بھی جو مثلا ہے کہ جس نے وہ بچے کو پالنے کے لیے لیا پھر بھی وہ اس کے والد کی جگہ اپنا نام نہیں لکھا سکتا، بلکہ وہ اپنا نام لکھے گا سرپرست کے طور پر کہ اس کا وہ سرپرست والد کا کالم چھوڑے گا، بلکہ جو سرپرست کا ہے لہذا اس کو سرپرست کے طور پر ہی اس کا نام لکھائے گا، اپنا نام اس کا والد ظاہر نہیں کر سکتا، لہذا کیونکہ اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو جو فرمایا کہ جو بچے لے کر پالتے ہیں تو وہ ان کو ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو اسی طرح احادیث کے اندر اس کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ میرا والد نہیں ہے اور لہذا پھر بھی وہ اس کو اپنا والد ہی بتاتا ہے، تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو غیر کی طرح منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو پتہ ہے کہ میرا والد یہ نہیں ہے، میرا والد فلاں ہے، اور پھر بھی لہذا وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرح منسوب کرے، کسی اور کو اپنا باپ بتاتا تو میں اس پر جنت حرام ہے۔ تو اس لیے جو لے کر پالا ہوا بچہ ہے اس کے نام لکھنے کی جگہ میں اس کے اصل والد کا نام لکھے، اور بچے کو بھی بتائیں تو لہذا کہ یہ تمہارا اصل والد ہے، وہ فلاں ہے، اور جب وہ بتائے کسی کو تو اپنے والد کا نام لے، ساتھ بتایا کہ ہم تمہارے مثلا پرورش کرنے والے ہیں، تو یہ ظاہر کرنا یہ لازم ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے غیر کی طرح منسوب کیا ہے، یعنی جو باپ نہیں ہے لہذا اس کو اپنا باپ بتایا، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیر کی طرح منسوب کیا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، قیامت کے دن اس کا کوئی بھی فرض یا نفل وہ اللہ کریم قبول نہیں کرے گا۔ تو کتنی سخت وعید ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کریں، اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ بتائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس کا کوئی بھی فرض یا اس کا کوئی بھی نفل اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ دنیا اس کی پوری زندگی کے حج عمرے، اس کے جو صدقات و خیرات اور لہذا جو اس نے عبادت کی وہ
اس کا قبول نہیں ہوگا. یہ اس سے نوافل مثلا ہے اس نے ادا کیے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. اس پر اللہ کریم کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے کہ یعنی جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے. تو اس پر بڑی سخت وعید ہے. لہذا اگر کوئی بھی بچہ لے تو بچے کو اس کے جو اصل والد کی طرف منسوب کریں، اور لہذا جو بچہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو اپنے کسی کو بتانا پڑتا ہے یا لکھنا پڑتا ہے آئی ڈی کارڈ میں یا کسی بھی رقم، تو اپنے اصل والد کا نام لکھیں. اسی طرح اس میں کچھ باتیں اگر احتیاط کر لی جائیں تو اس میں بھی آسانی ہو سکتی ہے. بچے یا بچی کو گود میں لینا جائز ہے، یعنی پالنے کے لیے لینا جائز ہے، لیکن جب وہ اس عمر تک پہنچ جائیں کہ ان میں نامحرم مرد یا عورت سے پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو اس میں اب دیکھیں جب بچہ یا بچی بڑا ہوتا ہے تو اب جس نے لے کر بچہ پالا ہے اگر عورت ہے، جیسے وہ جوان ہوگا تو اب اس پر وہ عورت وہ نامحرم ہوگی، اس سے پردہ ہوگا. یا کسی نے بچی لی ہے اور لہذا جیسے وہ تھوڑی بڑی ہوگی اور پردے کے حکام لازم ہوگا تو اب وہ جو شوہر ہے اس سے وہ پردہ کرنا مثلا وہ لازم ہوگا، جو عورت کا شوہر ہے جس نے وہ بچی مثلا لی ہے. اب اس میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ پردہ نہیں کریں گے پوری زندگی، وہ بچہ بھی گناہ گار ہے جب، اور لہذا جو جنہوں نے گھر میں اس کی پرورش کی وہ بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس میں وہ ایک اس کو یوں کر لیا جائے کہ مثلا ہے کہ اگر بچی ہے کسی نے لی ہے تو مرد جو ہے وہ اپنی مثلا ہے جو محرم ہے مثلا کہ بہن ہے، کیونکہ بہن محرم ہے، محرم سے مراد ہے جس سے کبھی اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو محرم کہتے. اب بہن اس کے لیے محرم ہے تو لہذا اپنی بہن کا دودھ پلا دے. اب وہ دودھ پلانے سے وہ جو اس کی بہن ہوگی وہ تو اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور یہ اس کا رضائی ماموں بن جائے گا. تو لہذا بڑی ہوگی تو پردے کے حکام اس پہ وہ لازم نہیں رہیں گے. اور اسی طرح مثلا ہے کہ کوئی اگر کسی نے بچہ کسی سے لیا ہے، بیٹا لیا ہے، لڑکا ہے، تو وہ اس کو جو عورت ہے لہذا جس نے لیا ہے وہ اپنی کسی محرم کا یعنی اپنی بہن کا مثلا ہے کہ اسے دودھ پلا دے. اب وہ جو دودھ پلائے گی وہ تو اس کی رضائی ماں ہوگی اور یہ اس کی رضائی خالہ ہوگی. تو لہذا جب وہ رضائی خالہ بن جائے گی تو لہذا اس پہ بھی وہ پردے کے جو احکامات ہیں وہ لازم نہیں ہوں گے. تو اس میں یہ بات اس کا اگر پیش نظر رکھ لی جائے تو اس طرح بھی بچت ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اس میں ایک وراثت کے جو مسائل ہیں، مثلا ہے کہ کسی نے کسی کو اپنا بیٹا دے دیا یا بیٹی دے دی، اب لہذا جس کو دیا ہے وہ بچہ جو ہے جسے میں نے لے کر پالا ہے وہ پالنے والے کی وراثت کا مستحق نہیں بنے گا. ہاں اگر وہ پالنے والا جس نے بچہ گود میں لیا ہے پالا ہے اس کو پر اس کی اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی وراثت وغیرہ اس کی طرف منتقل کر دے، اس کے نام لگا دے، اس کو دے دے، لہذا یہ اس کا ہبہ ہوگا، اس طرح وارث بن سکتا ہے. اگر وہ مثلا پالنے والا مر گیا تو اس نے اپنی پراپرٹی یا جائیداد یا بینک بیلنس سے اپنی زندگی میں نہیں دیا تو لہذا اب یہ اس کا وارث نہیں بنے گا یہ جو بچہ ہے. ہاں اور دوسرا کہ جس نے بچہ اپنا کسی کو دیا تھا تو لہذا اب جو اس کا حقیقی والد ہے جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کی جو وراثت ہے لہذا وہ بچہ اس کا بھی مستحق ہوگا. اگر لہذا اس کو اس کی وراثت اپنے حقیقی باپ کی نہ دی گئی تو لہذا یہ نہ دینے والے بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس میں بہت سارے جو شرعی مسائل ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں علم و فہم کی توفیق عطا فرمائے.